سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل جاری ہے۔ آج اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ نے گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام اور علالت کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی۔ انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رومی حکومت کی طرف ایک بہت بڑا لشکر جرار دے کے روانہ کیا۔ اس لشکر میں تمام مہاجرین و انصار اکابر صحابہ کرام موجود تھے اور اس کی قیادت 20 سالہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی گئی۔ مدینے کے اندر یہ چیمگوئیاں ضرور تھیں کہ ایک 20 سال کے نوجوان کو اکابر صحابہ کرام پر سپہ سالار بنا کر ایک بہت بڑی حکومت کی طرف بھیجا جانا، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں مسجد میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلال آپ کے چہرے سے ظاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا یہ بات صحیح نہیں کہ تم اسامہ کے امیر بنانے پر اعتراض کر رہے ہو؟ اگر تم اسامہ کو امیر بنانے پر معترض ہو تو تم نے اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھا، یعنی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ایک حکمت مورخین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب غزوہ موتا ہوا تھا اور عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کی ایک بڑی دل خراش قسم کی، جس کو جنگ کہا جا سکتا ہے یا گمبھیر قسم کی جنگ کہا جا سکتا ہے، جس میں سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی تھی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی جرت مندی کے ساتھ اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ مسلمانوں کو عیسائیوں کے نرخے سے نکال کر لے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو جب اس لشکر کی قیادت سونپی تو آپ نے فرمایا، جاؤ اور اپنے باپ کے خون کا بدلہ لو اور ان لوگوں کو روند ڈالو جنہوں نے تمہارے باپ اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو شہید کیا۔ بہرحال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نو عمر تھے، عمر کم تھی، عمر صرف محض 20 سال، اور اکابر صحابہ سعد بن ابی وقاص، سعد بن زید، ابو عبیدہ، قطادہ بن نعمان، جمیع اکابر صحابہ مہاجرین و انصار وہ آپ کی قیادت میں اس لشکر میں شامل کر دیے گئے تھے۔ لہٰذا اس پر لوگوں کا اعتراض کرنا یا گفتگو کرنا یہ ایک فطری امر تھا کہ اتنے جید صحابہ کرام اور جنگی حکمت عملی جاننے والے صحابہ کرام کو سپہ سالار کیوں نہیں بنایا گیا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا۔ تو یہ جو لشکر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر روانہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس لشکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت
کم و پیش 3 میل دور مقام جرف پر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ وہاں سے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ یاد رہے کہ یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے ہی واپس لوٹ آیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کیفیات کا انہیں ایمن نے قاصد بھیج کر بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ لشکر واپس لوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت یہ لشکر وہیں پر موجود تھا، اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو بعینہ ویسے ہی روانہ کیا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ وہ انشاءاللہ العزیز تذکرہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کے واقعات میں سماعت فرمائیں گے۔ آگے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ادوار میں آپ نے جب اپنی طبیعت کو کچھ بہتر پایا، یعنی یہ دن ہے جمعرات کا اور 4 شنبہ کا دن ہے، بخار میں شدت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف کنوؤں سے پانی لا کر 7 مشکیزوں میں، یعنی 7 مختلف کنوؤں کا پانی لا کر مشکیزوں میں ڈال کر مجھ پر انڈیلا جائے، مجھے سکون حاصل ہو اور میں لوگوں کے پاس جا کر ان کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ 7 کنوؤں سے پانی کے 7 مشکیزیں بھر کر لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پانی کو انڈیلا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یعنی کافی ہے، اور اس طرح آپ کے بخار کی حدت میں کمی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام محسوس ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، سر پر آپ نے ایک پٹی باندھ رکھی تھی، ایک کپڑا، اور ممبر پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام نے ارد گرد حلقہ بنا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کی طرف منہ کر کر عبادت کیا کرتے تھے، اور انہیں سجدہ اس نقطہ نظر سے کیا جاتا تھا کہ یہ ان کے لیے الہ ہے، یا الوہیت کا وہ ان کے لیے عقیدہ رکھ کر ان کو سجدہ کرتے تھے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ سجدے سے مقصود تو اللہ کی عبادت ہوتا تھا، لیکن سجدہ کرنے والے کا اعتقاد یہ ہوتا تھا کہ نماز اور عبادت میں ان کی قبروں کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ کے قرب اور رضا کا سبب ہے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، دونوں صورتوں میں ممانعت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب قبر ہی کی عبادت کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کر عبادت کی جائے اور اس متوجہ ہونے کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا سبب سمجھا جائے۔ یقیناً یہ دونوں طریقے ناپسندیدہ، ناجائز ہیں، اور ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ لیکن کسی نبی یا ولی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی طرف آپ کا رخ نہ ہو، آپ کا چہرہ نہ ہو، وہ آپ کے لیے سمت قبلہ نہ ہو، سمت کعبہ نہ ہو، آپ اس کے ساتھ صرف نماز پڑھیں حصول برکت کے لیے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ ابن حجر اسقلانی جو بخاری شریف کے مشہور شارح ہیں، آپ نے ایک حدیث مبارکہ یہی نقل کرنے کے بعد لکھا کہ فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جَوَارِ صَالِحٍ وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَلتَّعْظِيمَ لَهُ وَلَلتَّوَجُّهَ نَحْوَهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْوَعِيدِ، کہ اگر کسی نے مرد صالح کے پاس مسجد تعمیر کی اور بطور تبرک اس کے قرب میں نماز ادا کی، اس وعید میں وہ حکم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت نہ ان کو قبلہ بنا کر نمازی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کی وہ تعظیم مقصود ہے کہ ان کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ یقیناً کسی بھی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ شرعاً حرام ہے، تو یہ جو وعید ہے یہ اس لیے ہے، پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، یہ صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا یہاں پر اس مسئلے کا جو فرق ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت فرما دی۔ ہاں قبر کے دائیں بائیں نماز پڑھنا اور قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو اور حصول برکت کے لیے ہو تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی ایام فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ممبر تک لے کر آیا. مجھے فرمایا کہ لوگوں میں منادی کر دو کہ سب جمع ہو جائیں. میں نے بلند آواز سے الصلاۃ جامعۃ کہا. لوگ یہ سنتے ہی جوک در جوک مسجد میں پہنچ گئے. جب سب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شدید علالت کی حالت میں اپنے صحابہ کرام کو یوں خطاب فرمایا: اے لوگو، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوئی درہ مارا تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. اگر میں نے کسی کو برا کہا تو میری آبرو حاضر ہے، وہ اس سے انتقام لے سکتا ہے. اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے تو میرا مال حاضر ہے، وہ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے. تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے انتقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا. یہ میری شان نہیں ہے. مجھے امر پسند نہیں کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہو تو وہ مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو. تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے 3 درہم ادا کرنے ہیں. فلاں فلاں دن آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ فلاں حاجت مند کو 3 درہم دے دو، تو میں نے اسے دے دیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ 3 درہم ان کو ادا کر دیے جائیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اگر کسی نے کچھ مال غنیمت سے ناجائز لیا تو بیت المال میں لوٹا دے. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیت المال میں 3 درہم جمع کروانے ہیں، کیونکہ میں نے مال غنیمت سے ایک مرتبہ 3 درہم لے لیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم نے کیوں لیے تھے؟ تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوجہ مفلسی اور تنگی دست، یعنی میں تنگ دست تھا اس لیے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان سے 3 درہم لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا جائے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی وصیت فرمائی ہے انصار کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں انصار کے متعلق خصوصی وصیت کرتا ہوں. وہ میرے قلب و جگر ہیں، میری جان ہیں، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ان کے حقوق باقی رہ گئے. ان کے نیکوکاروں سے ان کی نیکیاں قبول کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا. یعنی انصار سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو معاف کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے. لہٰذا تمہارا جو آدمی نفع یا نقصان پہنچانے کے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے ان کی نیکیاں قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے ایام ہیں، اور آپ کے وصال مبارک سے 4 دن پہلے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نمازیں پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی آخری نماز مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ مرسلات والمرسلات عرفاً کی تلاوت فرمائی. یہ آپ کی آخری نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی. عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہوا اور آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ اپنے والد محترم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیں کہ میری طرف سے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا. سیدہ عائشہ نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے. آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ آپ کی جگہ نماز پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ عائشہ کے اس تکرار اور اصرار کو دیکھا تو آپ نے فرمایا: ان کنا صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. آپ تو زنانہ نے مصر کی مانند ہیں، آپ ابو بکر کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے نماز کے لیے مصلی پر تشریف لائے. یہاں پر یہ بات بھی خاص ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت عشاء کے لیے خود لینے کے لیے تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. آپ کی وہ حالت بیان سے باہر ہے. آپ پکار اٹھے: وا غوثاہ وانقطاعہ رجاہ وانکسار زہراہ لیتنی لم تلدنی وامی واذا ولدتنی لم اشہد من رسول اللہ ھذا. ہائے میں کس کے سامنے فریاد کروں، ہائے میری امیدوں کا رشتہ ٹوٹ گیا،
ہائے میری پشت دوہری ہو گئی، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، اگر جنا تھا تو آج سے پہلے مر جاتا اور اپنے آقا کی بیماری اور نکاحت کا یہ دل خراش منظر نہ دیکھتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا کہ نماز کے لیے آگے بڑھیں۔ صدیق اکبر جب امامت کے مصلی پر اللہ کے پیارے رسول کو نہیں پاتے تو آپ کی حالت یہ ہوئی کہ آپ غش کھا کر گر پڑے۔ فرط غم سے مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنی تو آپ نے سوال کیا، اے فاطمہ یہ شور کیسا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر نہ پاتے ہوئے مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، آپ کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس کو یاد فرمایا اور ان پر ٹیک لگائی اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور نماز ادا کی اور فرمایا، اے گروہ مسلمانان عرب، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تم پر میرے قائم مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اس کی اطاعت کرنا، میں تو اب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے مصلی پر کھڑا کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلیل سمجھا بھی اور مانا بھی اور بیان بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امر دیننا افلا نقدمک فی امر دنیانا، کہ اے صدیق، اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے معاملے میں آپ کو آگے کیا، ہم اپنی دنیا کے معاملات کو آپ کو اپنے آگے کیوں نہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ برحق ہونے کے لیے اتنے دلائل و براہین قائم ہیں کہ ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا انکار نہیں کرتے مگر جاہل اور بدبخت رافضی لوگ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اس میں کئی اشارے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو آگے کھڑا کیا، ہم سب لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز کی، میں وہاں حاضر تھا، غائب نہ تھا، یعنی مدینے میں موجود تھا، مدینے سے کہیں باہر نہ گیا تھا، میں صحت مند تھا، بیمار نہیں تھا، اگر مجھے حضور آگے کھڑا کرنا چاہتے تو حضور مجھے آگے کھڑا کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے جس ہستی کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا، ہم ان کو اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کرتے ہیں، یعنی ان کی خلافت پر متفق ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس علالت میں یا اس بخار کی کیفیت میں ہفتہ یا اتوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرض میں کچھ تخفیف ہوئی، کچھ کمی واقع ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر جماعت کرا رہے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ سنی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، صدیق اکبر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی اقتداء کر رہے تھے۔ دوسرے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر شریف پر قدم رنجا فرمایا کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری خطبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو پسند کرے اور چاہے تو انعام و اکرام اللہ کے پاس ہے، اس کو اختیار کرے۔ چنانچہ اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، اور آپ کے رونے کا سبب ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم نہ جان سکیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دن کے بعد وصال والے دن ہم جان گئے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کی خبر سنا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ گفتگو فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق روتے ہوئے کھڑے ہوئے فرمایا، بے ابی و امی نفدیک بے آبائنا و امہاتنا و انفسنا و اموالنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان، ہم اپنے باپوں ماؤں اپنی جانوں اور اپنے اموال کو حضور کے عوض بطور فدیہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سماعت فرمائی تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان احسانات کا بھی ذکر فرمایا جو انہوں نے اسلام پر کیے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان آمن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر فلو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخوۃ
اخوۃ الاسلام لا یبقى فی المسجد خوخۃ الا سدت الا خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اپنی صحبت اور مال میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اگر میں اہل زمین سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن اس کے درمیان اور میرے درمیان اسلامی اخوت کا رشتہ ہے. پھر فرمایا مسجد میں کوئی دریچہ نہ رہنے دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دریچے کے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجد کی طرف کوئی دریچہ کھلا نہ رکھا جائے ما سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریچے کے، اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بعض علماء عقائد نے اور متکلمین نے دلیل بنایا کہ اس میں اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اشارتاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان فرما رہے ہیں، لیکن براہ راست نہیں فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تمام امور میرے بعد مشاورت سے اور شورا کے تحت طے کیے جائیں، تاکہ میرے بعد ایک طریق بن جائے کہ شورا کے تحت کوئی فیصلہ کیا جائے اور شورا ہی ان فیصلوں کے بعد کسی شخص کا انتخاب کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی دلیل بھی اسی کو مانا گیا. یاد رکھیے کہ علماء احناف کے ہاں یہ مسئلہ مسلمہ ہے کہ مصلی پر وہ شخص کھڑا ہوگا جو تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر اعلم ہوگا، اور شوافی کا کہنا یہ ہے کہ مصلی پر کھڑا ہونے کا وہ شخص حقدار ہے جو قاری ہو اور اس کی قرات سب سے اچھی ہو. تو علماء احناف اس پر یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تمام صحابہ کرام بالعموم بالخصوص تمام خلفائے راشدین جو ان کے بعد کے ہیں ان سب سے زیادہ تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالم ہونے کی بدلیل ہے. اسی وجہ سے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر جو رسول اللہ نے کھڑا کیا، اس روایت کو جس باب میں لائے ہیں اس باب کا نام رکھا ہے کہ امامت کا حقدار سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو عالم ہو، علم والا ہو تمام لوگوں سے زیادہ. تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالمیت بھی ثابت ہوئی، اشارتاً آپ کی خلافت پر یہ دلیل بھی بنا. باقی اس کے بعد کے حالات و واقعات انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ لے کر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ ما اجل